السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 194 ایپیسوڈ نمبر 194 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، ہم اور آپ سچی حکایات کے 10ویں باب سے مختلف حکایات سن رہے ہیں۔ حکایت نمبر 622، روپیوں کی تھیلی۔ ایک جگہ چند چور بیٹھے تھے، ان کے پاس سے ایک سونار گزرا جس کے پاس روپیوں کی بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ چوروں میں سے ایک چور بولا، لو دیکھو، میں ابھی تھیلی اڑا کر لاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ سونار کے پیچھے ہو لیا، یہاں تک کہ سونار کے گھر پہنچا تو یہ چور بھی مکان کے اندر داخل ہو گیا۔ سونار نے تھیلی چبوترے پر رکھ کر اپنی لونڈی سے کہا، مجھے پیشاب کی حاجت ہے، پانی لے کر اوپر بالا خانہ پر آ جاؤ۔ یہ کہہ کر سونار اوپر چلا گیا اور لونڈی بھی پانی لے کر اوپر چلی گئی۔ اتنے میں چور مکان کے اندر گھس کر تھیلی اٹھا لایا اور اپنے ساتھیوں کو آ کر سارا قصہ بیان کر دیا۔ انہوں نے سن کر کہا، تو نے اچھا نہیں کیا، اس غریب لونڈی کی شامت آ جائے گی، سونار یہی سمجھے گا کہ تھیلی اسی نے اٹھایا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس نے کہا، تم پھر کیا چاہتے ہو؟ وہ بولے، لونڈی مار پیٹ سے بچ جائے اور تھیلی بھی ہمیں مل جائے۔ اس نے کہا، لو اب ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ وہ چور اٹھا اور سونار کے مکان پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سونار واقعی لونڈی کو مار رہا تھا۔ چور نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سونار بولا، کون؟ چور نے کہا، آپ کے پڑوس کے دکاندار کا نوکر ہوں۔ سونار نے باہر آ کر پوچھا، کیا بات ہے؟ چور بولا، میرے آقا نے سلام کہا ہے آپ کا حافظہ خراب ہو گیا ہے، آپ اپنی تھیلی دکان میں پھینک کر چلے آئے، اگر ہم اسے نہ دیکھ لیتے تو کوئی دوسرا اٹھا کر لے جاتا۔ تھیلی سامنے کر کے دکھاتے ہوئے بولا، یہی ہے نا؟ اس نے کہا، ہاں واللہ یہی ہے۔ سونار نے تھیلی کو لے لیا۔ چور بولا کہ وہ مجھے دیجئے، گھر میں جا کر ایک کاغذ پر لکھ لائیے کہ تھیلی وصول پائی، تاکہ میں اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں اور آپ کا مال آپ کو مل جائے۔ سونار نے تھیلی اسے واپس دے دی اور خود کاغذ پر لکھنے اندر چلا گیا تو چور تھیلی لے کر واپس آ گیا۔ سبق: یہ دنیا ایک فریب ہے، فریب ہی سے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس دنیا میں بڑے بڑے فریبی اور مکار بھی بستے ہیں، اس لیے بڑا ہوشیار رہنا چاہیے۔ حکایت نمبر 623، عدت الممسوخ۔ قاضی ابو بکر بن عربی حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے علم حاصل کر کے اپنے وطن کو واپس جا رہے تھے۔ ایک کشتی پر بیٹھے ہوئے دریا عبور کر رہے تھے۔ اچانک دریا کی موجوں میں طوفان سا پیدا ہو گیا، کشتی ڈگمگانے لگی۔ قاضی ابو بکر نے دریا سے مخاطب ہو کر کہا، خبردار اے دریا، تجھ پر سے تیری ہی مثل ایک دریا جا رہا ہے۔ قاضی صاحب نے اپنے علم پر فخر کر کے اپنے آپ کو دریا کہا۔ اتنے میں عجیب شکل کا ایک جانور دریا سے ظاہر ہوا اور کشتی روک کر کھڑا ہو گیا۔ پوچھنے لگا، اگر تم اتنے بڑے عالم ہو تو بتاؤ، جس عورت کے شوہر پر عذاب مسخ نازل ہو اور وہ ممسوخ ہو جائے، وہ عورت کتنے دن کی عدت گزارے؟ قاضی ابو بکر لاجواب ہو گئے، وہیں سے پھر واپس ہو گئے تاکہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی سے یہ مسئلہ پوچھ کر واپس آئیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس پھر پہنچے، یہ مسئلہ پوچھا
تو امام غزالی نے جواب دیا اگر شخص ممسوک ہو کر کسی حیوان کی شکل میں چلا جائے تو عورت پر طلاق کی عدت لازم ہوگی، اس لیے کہ اس شخص کی روح باقی ہے، اور اگر وہ ممسوک ہو کر پتھر بن گیا تو عورت پر وفات کی عدت لازم ہے، اس لیے کہ روح بھی بدن سے جدا ہو گئی۔ یہ جواب معلوم کر کے قاضی صاحب پھر واپس ہوئے، اسی دریا سے گزرے تو وہی جانور پھر آپ کو ملا۔ قاضی صاحب نے اسے جواب سنایا تو اس نے کہا جناب دریا اگر ہے تو غزالی ہے، آپ نہیں۔ سبق: علم بڑی نعمت ہے اور غرور بہت برا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسائل دین کا خود بخود سمجھ لینا بڑا مشکل ہے، کسی عالم اور جاننے والے سے پوچھنا چاہیے۔ حکایت نمبر 624 ہارون رشید اور اس کی لونڈی۔ شاعر ابو نواس نے ہارون رشید کی شان میں ایک نظم لکھی، جسے سنانے کے لیے وہ ہارون رشید کے دربار میں گیا۔ اتفاقاً اس روز ہارون رشید اپنی لونڈی کے پاس بیٹھا تھا جس کا نام خالصہ تھا۔ ایک بہت بڑا قیمتی ہار اس لونڈی کے گلے میں پڑا تھا، جسے دیکھ کر ہارون رشید خوش ہو رہا تھا۔ ابو نواس نظم سنا کر کچھ انعام حاصل کرنے کی لالچ میں آیا تھا، مگر ہارون رشید لونڈی اور اس کے گلے کی ہار کی طرف ایسا متوجہ ہوا کہ ابو نواس کی طرف اس نے توجہ نہ دی۔ ابو نواس بددل ہو کر دربار سے نکل گیا۔ دروازے سے نکلتے وقت یہ شعر دروازے پر لکھ آیا: میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح ضائع ہو گئے جس طرح ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں ضائع ہو گیا۔ ہارون رشید کو جب پتہ چلا کہ ابو نواس جاتے ہوئے دروازے پر یہ شعر لکھ گیا تو غصے میں آ کر اسے بلوایا۔ ابو نواس جب لایا گیا تو دروازے سے گزرتے ہوئے اس نے شعر کے 2 مصروں میں لفظ ذا کے عین کے دائرے کو مٹا دیا۔ اب عین کی شکل نے حمزہ کی شکل اختیار کر لی اور شعر یوں بن گیا۔ اس کا معنی یہ بن گیا کہ میرے شعر تمہارے دروازے پر اس طرح روشن ہو گئے جس طرح ایک قیمتی ہار خالصہ کے گلے میں روشن ہو گیا۔ عربی کی سمجھ رکھنے والے حضرات اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ ذا جب عین سے ہو تو معنی ضائع ہوا کرتا ہے، اور ذا حمزہ سے ہو تو معنی ذو یعنی روشنی کے ہوتا ہے، یعنی روشن ہو گیا۔ ابو نواس اس نے یہ کمال کیا کہ دربار میں داخل ہوتے ہوئے عین سے حمزہ بن جائے، معنی کچھ اور ہو جائے۔ چنانچہ ہارون رشید نے جب باز پرس کی تو ابو نواس نے کہا جناب میں نے تو تعریفی شعر لکھا ہے، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ چنانچہ ہارون رشید نے خود وہ شعر دیکھا تو خوش ہو کر اسے انعام دیا۔ ابو نواس بجائے سزا کے عطا لے کر آیا۔ سبق: عربی زبان بڑی جامع، معنی اور پیاری زبان ہے۔ دانا آدمی اپنی دانش مندی سے بڑی بڑی مشکلات کو دور کر لیتا ہے۔ آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ چند نئی حکایات کے ساتھ کل پھر ہماری اور آپ کی ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ تمام سے گزارش ہے، آپ نے اب تک SDI آڈیو چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کر لیں۔ آئندہ آنے والی حکایات کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ماشاء اللہ کے ذریعے کمنٹ کر کے نیکیاں حاصل کریں، اور اس کار خیر کا حصہ بننے کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔